अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाएं, पूरी देखकर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से ख़ुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियाँ कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों उन बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है और सहाबा इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियाँ आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया में आना भी एक निशानी है। मेरे दोस्तों इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे दोस्तों जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا وروଧ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔
اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔